بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان نسل اگر زیادہ نہیں تو اتنا تو اشفاق احمد صاحب کے بارے میں جانتی ہے کہ ان کے کورٹ میں جانے پر جج صاحب نے ان کے احترام میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے ٹیچر ان دی کورٹ، اور وہی اشفاق احمد صاحب جن کا حوالہ قاسم علی شاہ اکثر آپ دیتے ہیں، ان کی لائف کو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کا جو پورا نیم تھا وہ تھا اشفاق احمد خان، اور قلمی نام جن سے وہ زیادہ مشہور ہیں وہ ہے اشفاق احمد۔ آپ کی جو پیدائش ہے یعنی ڈیٹ آف برتھ وہ ہے 22 اگست 1925۔ آپ فیروز پور مشرقی پنجاب بھارت میں پیدا ہوئے، اور اگر ہم ان کی تعلیم ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ نے ایم اے اردو کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور اٹالین زبان میں آپ نے ایک ڈپلومہ کیا روم یونیورسٹی اٹلی سے، اور ایک فرانسیسی زبان میں بھی ڈپلومہ کیا فرانس سے، اور اس کے بعد براڈ کاسٹنگ ٹریننگ نیو یارک یونیورسٹی امریکہ سے، اور بریڈ لاف رائٹرز ورکشاپ ورماؤنٹ امریکہ سے، اور آپ کی جو ڈیتھ ہے وہ 7 سپٹمبر 2004 لاہور پاکستان میں۔ اب میں آپ کے ساتھ ان کی مختصر حالات زندگی تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں۔ آپ کا بچپن اور لڑکپن جو ہے وہ فیروز پور مشرقی پنجاب میں گزرا۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے والدین کے ساتھ لاہور منتقل ہوئے اور وہیں رہائش اختیار کی۔ گھریلو حالات شروع میں ان کے اچھے نہ ہونے کے سبب اشفاق احمد صاحب ایک دفتر روزگار پہنچے، اور گریجویٹ ہونے کے سبب ملازمت نہ مل سکی تو اگلے روز میٹرک کی سند دکھا کر محکمہ ریلوے میں ملازمت اختیار کی، جہاں صرف ایک دن گزارا۔ اس کے بعد پھر مہاجرین کے کیمپ میں ملازم ہو گئے، اور وہاں لاؤڈ سپیکر پر اناؤنسمنٹ وغیرہ والے شعبے میں منتقل ہو گئے، اور 1956 میں ان کی شادی ہو گئی بانو آپا کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بانو آپا اور اشفاق احمد صاحب نے لاہور سے ایک ادبی مجلہ داستان گو جاری کیا۔ ریڈیو سے تعلق اسی زمانے میں آپ کا قائم ہوا۔ ریڈیو آرٹسٹ محمد حسین المعروف علی بابا نے ڈرامہ نگاری کے سلسلے میں رہنمائی کی تو اشفاق احمد صاحب نے اچی ماڑی جیسا مشہور ریڈیائی ڈرامہ قلم بند کیا۔ 1968 میں اشفاق احمد صاحب نے لاہور ریڈیو سے تلقین شاہ کا پروگرام شروع کیا۔ بطور لیکچرار شعبہ اردو دیال سنگھ کالج لاہور سے منسلک ہوئے، اور وہاں سے پھر روم یونیورسٹی اٹلی چلے گئے۔ 2 برس لیل و نہار لاہور مرتب کیا۔ 4 برس تک ڈائریکٹر RCD ریجنل کلچر انسٹیٹیوٹ رہے، اور 1987 تک ریڈیو کے مستقبل پروگرام جو تھا تلقین شاہ کے علاوہ 48 ریڈیائی ڈرامے لکھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے آپ نے لگ بھگ 350 فیچر اور ڈرامے قلم بند کیے۔ اردو سائنس بورڈ لاہور میں 17 جون 1967 سے 1 جولائی 1989 یعنی تقریباً 22 سال تک ڈائریکٹر جنرل رہے، اور 26 مارچ 1991 تا 19 جون 1993 یعنی کہ 2 سال دوبارہ یہ عہدہ سنبھالا۔ آپ کا اولین جو مطبوع افسانہ ہے وہ توبہ ہے، جو 1942 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد آپ نے جو بکس لکھی ان میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے ایک محبت 100 افسانے، جس میں 13 افسانے تھے، اور یہ فرسٹ ٹائم 1951 میں پبلش ہوئی۔ اور اسی طرح اگر ہم ان افسانوں کی بات کریں، ایک محبت 100 افسانے میں جو 13 افسانے تھے، اس میں نمبر 1 پہ ہے توبہ، نمبر 2 پہ فہیم، نمبر 3 پہ رات بیت رہی ہے، نمبر 4 پہ تلاش، نمبر 5 پہ سنگ دل، نمبر 6 پہ مسکن، نمبر 7 پہ شب خون، نمبر 8 پہ طوطا کہانی، نمبر 9 پہ عجیب بادشاہ، اور نمبر 10 پہ بندرہ بن کی گنج گلی میں، اور 11 پہ بابا، 12 پہ پناہیں، اور 13 پہ امی۔
واضح رہے کہ افسانہ توبہ کا عنوان اشفاق احمد صاحب نے جعفری رکھا تھا، جسے شاہد احمد دہلوی جو بہت بڑے رائٹر تھے انہوں نے اس کو ساکی میں شائع نہ کیا، جو ان کا ایک نکلا کرتا تھا شمارہ، اور مولانا صلاح الدین احمد نے ادبی دنیا کے لیے اس کا عنوان توبہ تجویز کیا اور پھر اسی نام سے یہ شائع ہوا۔ اور نمبر سیکنڈ جو ان کی ایک بک آئی تھی وہ تھی اجلے پھول، جس میں 8 افسانے تھے، اور یہ 1957 میں فرسٹ ٹائم پبلش ہوئی۔ اس میں جو 8 افسانے ہیں اس میں پہلا جو افسانہ تھا وہ تھا اجلے پھول، دوسرے نمبر پہ گلٹریا، تیسرے پہ تنکا، اور چوتھے پہ حقیقت نیوش، اور 5ویں پہ توشے بلے، 6 پہ صفتر ٹھیلا، 7 گڈریا جو بہت فیمس ہوا تھا، اور 8ویں پہ برکھا، 9 پہ ایلویرا تھا، اور نمبر 3 جو ان کی بک آئی وہ سفر مینا تھا، جس میں 11 افسانے تھے، اور وہ فرسٹ ٹائم اپریل 1983 میں پبلش ہوئی۔ اور اس میں جو انہوں نے افسانے لکھی اس میں اٹوٹ مان، قاتل، چور، مانوس، اجنبی، محسن محلہ، 5 میل دور، کالج سے گھر تک، فل برائٹ وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ اشفاق احمد صاحب نے 1988 تک کل 35 افسانے قلم بند کیے ہیں۔ 32 افسانے ان 3 مجموعوں میں یکجا کر دیے گئے، جبکہ 3 افسانے ان مجموعوں میں شامل ہونے سے رہ گئے، جس میں ماسٹر، روشی، سونی اور بندر لوگ وغیرہ شامل ہیں۔ پنجابی ڈرامہ آپ نے ٹالی تھلے لکھا جو بہت مشہور ہوا، اس کے بعد ایک ناولٹ مہمان بہار، اور کچھ بکس انگلش بکس کے آپ نے ترجمے بھی کیے۔ ان بکس میں اے فیئر ویل ٹو آرمز کا ترجمہ آپ نے کیا، دی گولڈن ہاکس آف گینگس اس کا ترجمہ کیا، پنجابی آزاد نظمیں بھی لکھیں۔ آپ کا ٹی وی ڈرامہ طوطا کہانی بہت مشہور ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ایک مزیہ گرما گرم وہ بھی بہت مشہور ہوا۔ ایک اور کتاب 83 صفحات پہ تھی، گیٹنگ along with others، اس کا آپ نے ترجمہ کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو انہوں نے لکھا ہے تو اس میں اونچے برج لاہور دے، سفر در سفر، من چلے کا سودا، بابا صاحبہ، ایک محبت، 100 ڈرامے، شہلا کوٹ، کھیل تماشا، دینگا مشتی، شورا شوری اور ڈھنڈورا وغیرہ شامل ہیں۔ اور پی ٹی وی کے ساتھ آپ نے جو پروگرام کیے وہ 21 اکتوبر سے 1998 یعنی کہ 1998 سے 2004 تک یہ سلسلہ جاری رہا، جس میں کم از کم 90 پروگرام انہوں نے پی ٹی وی پہ کیے، پی ٹی وی لاہور پہ۔ اور یہ تھا ان کا ایک بایوگرافی جس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو انہوں نے بکس لکھیں، جو ان کے افسانوں کے نام وغیرہ تھے، اور جہاں جہاں سے انہوں نے اسٹڈی کی۔ امید ہے یہ آپ کو سب اچھا لگے گا سن کے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔